یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے اتارا تمہارے لیے پوشاک، لباس مانا پوشاک، یواری سوآتکم، جو ڈھانک دے تمہاری شرم کی جگہوں کو۔ بی بی نے کپڑے پہنے ہیں، برقع بھی ہے اور گھڑی نظر آ رہی ہے، انگوٹھیاں اور بنگڑی چوڑیاں، یہ کیسا برقع ہے، دوپٹہ ہے؟ فقہا کہتے ہیں جس کپڑے سے جسم نظر آئے اس پر نماز نہیں ہو سکتی۔ ہم نے اتارا تم کو لباس جو چھپا لے تمہارے پردے کی جگہوں کو، وریشا، اور یہ تمہارے پر ہے، اس لباس کو پہن کر آپ آگے بڑھتے ہیں۔ ریش، پر، بھئی کرتا شلوار پہن لے، سر پہ ٹوپی رکھ لے، تب آپ باہر نکلتے ہیں۔ ریش زینت کو بھی کہتے ہیں۔ لباس کا ایک کام جسم کی نامناسب اور نظر نہ آنے والی جگہوں کو ڈھانکنا ہے، دوسرا کام لباس کا خوبصورتی ہے۔ ریشا زیب و زینت۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اور لباس پرہیزگاری کا بہت بہتر ہے۔ مفسرین کہتے ہیں التقوی سے پہلے اہل مضاف ہے، وہ مقدر ہے۔ وَلِبَاسُ أَهْلِ التَّقْوَى، پرہیزگاروں کا لباس، ہر زمانے کے بزرگ اور علماء کا لباس، ذَلِكَ خَيْرٌ، وہ دینی لباس ہے۔ کرتا شلوار، سر پہ ٹوپی اور کوئی صافہ، کندھے پہ رومال، یہ طالب علم اور علماء کی شان ہے۔ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے، لعلہم یذکرون، ان کو چاہیے کہ نصیحت لے۔ شیخ الحدیث مولانا نصیر الدین غرغشتوی کو کسی نے کہا کہ آپ کے لیے ململ کے کرتے سلواتے، گرمی ہے۔ حضرت نے فرمایا یہ ٹھیک ہے، جو میں نے پہنے ہیں موٹا کپڑا یہ اچھا ہے۔ میں نے کہا حضرت یہ ٹھیک نہیں ہے، اس میں گرمی ہے۔ فرمایا نہیں، وہ پتلا نہیں چاہیے، اس سے جسم نظر آتا ہے۔ تو اس شخص نے کہا لباس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ حضرت نے فرمایا لباس جب موٹا ہوگا ایمان مضبوط ہوگا، لباس جتنا ہلکا پھلکا ہوگا آدمی ایمان میں کم ہو جائے گا، اور یہ غزوہ میدان۔ تو اس شخص نے صوبہ سرحد کے علاقے کی طرف اشارہ کیا، وہ ادھر سب خلق کو ڈیر گھٹ لباس چاہیے، نمونگا علاقے تا چچیان سم ہوئی بابا جی، اور تپدی خبر نہیں اگر خلق تاسمان ایمان کی اچت ہے۔ اس شخص نے کہا کہ سرحد کے بعض علاقوں میں بڑا موٹا لباس پہنتے ہیں۔ حضرت صاحب نے کہا تجھے یہ پتہ نہیں کہ وہ لوگ ایمان میں تم سے بڑے ہیں، زیادہ مضبوط مسلمان ہیں۔ معلوم ہوا کہ لباس میں فرق ہے، بعض لباس ایمان کی توانائی پہنچائے گا، بعض لباس سے ایمان ہلکا ہو جائے گا۔ یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، لا یفتننکم الشیطان، بہکا نہ دے تم کو شیطان، کما اخرج ابویکم من الجنت، جیسے نکالا تمہارے ماں باپ کو جنت سے، ینزع عنہما لباسہما، اتارا تھا ان دونوں سے لباس۔ یہی کام تمہارے ساتھ شیطان کرے گا، آدم و حوا کو بغیر کپڑوں کے باہر بھیجا، لیریہما سواتہما، تاکہ دکھا دے ان کو شرمگاہیں ان کی۔ آیات سے پتہ چلا کہ دنیا کے اندر شیطان کا بڑا اکساوا عقل و شرب کے بعد لباس کے مسئلے میں ہے۔ تو جو لوگ کھانے میں بھی احتیاط نہیں کرتے، لباس بھی الٹا سیدھا پہنتے ہیں، یقینی طور پر وہ شیطان کے نرغے میں ہے۔ اب وہ ٹیلی ویژن اور چینلوں پر جو آدمی یہود و نصارہ کا ایجنٹ دائر ہونے لگا ٹائی باندھا ہوا، وہ ان آیات پر کیا کہے گا، جس میں صاف آ رہا ہے کہ شیطان نے تمہارے ماں باپ سے کپڑے اتارے اور تم سے بھی اتار دے گا۔ انہ یراکم ہو قبیلہ من حیث لا ترونہم، بے شک یہ دیکھتا ہے تمہیں وہ اور اس کا لشکر
جہاں سے تم نہیں دیکھ سکتے ہو۔ شیطان چونکہ جنی مخلوق ہے، دنیا کے اندر جنات ہم کو نظر نہیں آتے، ہم ان کو نظر آتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن عکس ہو جائے گا، وہ ہم کو نہیں دیکھیں گے اور ہم ان کو دیکھ سکیں گے۔ جن مختلف کرتبوں سے دیکھا جاتا ہے، کبھی جن بلی، کتے، گدھے، خچر اور کسی انسان یا حیوان کی شکل میں بھی ہو جاتا ہے، کبھی جن سانپ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ انہ یراکم، بے شک شیطان دیکھ رہا ہے تمہیں، ہوا وہ وقبیلہ، اس کا لشکر، من حیث لا ترونہم، جہاں سے تم نہیں دیکھ سکتے انہیں۔ انا جعلنا الشیاطین اولیاء، بے شک ہم نے مقرر کیا شیطانوں کو دوست، للذین، ان لوگوں کے، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے۔ جو لوگ ایمان نہیں لاتے شیطان نے ان کو اپنا دوست بنایا ہے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اب جب شیطان کے دوست ہو گئے تو اب شیطان کے کام کریں گے۔ جب یہ لوگ کر لیتے ہیں بے حیائی کا کام، قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، کہتے ہم نے پایا اس پر اپنے بڑوں کو۔ وہ بلوچستان میں 5 عورتوں کو زندہ زمین میں دبایا کسی غلطی کی وجہ سے۔ وہاں کے سیاسی لوگوں نے، قومی لوگوں نے بیان دیا کہ یہ بلوچ روایت ہے کہ عورت کو جب سزا دیتے ہیں زندہ زمین میں گاڑ لیتے ہیں۔ بھئی کسی بھی قوم کی روایت اسلام کے خلاف کیوں ہے؟ اور کہتے ہیں ہم نے پایا اس پر اپنے بڑوں کو، واللہ امرنا بہا، اور اللہ نے حکم دیا ایسا۔ قل، آپ فرماؤ، ان اللہ لا یامر بالفحشاء، بے شک اللہ حکم نہیں دیتا بے حیائی کے کاموں کا۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، آیا کہتے ہو اللہ پر وہ جو تم نہیں جانتے۔ قل امر ربی بالقسط، آپ فرما دیجئے میرے رب کا حکم ہے توحید کے لیے۔ بعض مفسرین نے قسط کا معنی توحید خداوندی سے کیا، جمہور مفسرین قسط کا معنی عدل و انصاف سے کرتے ہیں۔ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، اور سیدھا کر لو چہروں کو ہر مسجد کے وقت۔ مسجد ظرف ہے اور اس میں پڑھی جانے والی مظروف ہے نماز، یعنی نمازوں کے وقت قبلہ رخ سیدھے کھڑے ہو۔ علماء نے آیت سے استدلال کیا ہے کہ نیت باندھتے وقت نیچے دیکھنا منع ہے، نیت باندھتے وقت سیدھ میں دیکھے، قبلے کی طرف دیکھے۔ التأتو عند التکبیرۃ الاولی، فتاوی شام میں ہے، مکروہ ہے۔ اور جب نیت باندھ لے سیدھ پہ کھڑے ہو کہ اللہ اکبر، پھر اگر سر لٹک جائے تو سنت ہے۔ اور سیدھا کرو چہروں کو نماز کے وقت، ودعوہ، اللہ سے دعا مانگو، یا یہ کہ اللہ کی آواز بلند کرو، اللہ اکبر، مخلصین لہ الدین، خالص ہو کر عقیدے میں، ودعوہ، صرف اللہ کو پکارا کرو خالص عقیدے کے ساتھ، غیر اللہ کو پکارنا جرم ہے۔ کما بدأکم تعودون، جیسے اس نے تم کو پہلے پیدا کیا دوبارہ بھی لٹائے گا۔ فریقاً ہدا، ایک فریق آج ہدایت پر ہے، وفریقاً حق علیہم الضلالہ، اور ایک فریق پر ثابت ہے گمراہی۔ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، انہوں نے بنایا شیطانوں کو دوست اللہ کے سوا، ویحسبون انہم مہتدون، اور یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ پھر بھی ہدایت پر ہے۔ کام کرتے ہیں شیطان کا اور دعویٰ کرتے ہیں ہدایت کا۔ کار شیطان می کنی نامت ولی، گر ولی ای ہست لانت بر ولی، مولانا روم کہتے ہیں۔ یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، خذوا زینتکم عند کل مسجد، اختیار کر لو، بناؤ سنگار ہر مسجد کے لیے، یعنی نماز کے لیے۔ آیت سے علماء نے 3 مسئلے نکالے۔ مساجد صاف ستھری ہونا چاہیے، نمازی نماز کی تیاری میں خوشبو لگائے، بہترین کپڑے پہنے، کیونکہ زینت کا حکم ہے، زینت کا، بناؤ سنگار کا۔
اور تیسرا مسئلہ، مسجد کی صفائی ستھرائی یا نمازی کی تیاری میں جو خوشبو اور جو سرمایہ صرف ہوتا ہے انشاءاللہ وہ دینی سمجھا جائے گا۔ اے آدم علیہ السلام کے بیٹو، اختیار کر لو، بناؤ سنگار ہر عبادت کے وقت، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، حد سے مت بڑھو۔ وہ آدم علیہ السلام نے شجر ممنوعہ میں سے کھا لیا تو کتنی تکلیف ہو گئی۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، بے شک وہ پسند نہیں کرتے اسراف والوں کو، حد سے بڑھنے والوں کو۔